اور فرعون کے دربار میں وہی ہوتا جو یہاں ہوا ہے. تو فرعون کہتا آپ کو تو خود اعتماد نہیں ہے کہ یہ معجزہ ہے یا کیا ہے. تو اس لیے اللہ نے پہلے ایک عمل کروا لیا. القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اسے زمین پہ ڈال. فالقاہا، حضرت موسیٰ نے زمین پہ ڈالا. فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، اچانک پھرتیلا سانپ بن کے دوڑنے لگا. دوسرے مقام پہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے فرار ہوئے واپس. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اقبل ولا تخف، اے موسیٰ واپس پلٹ اور خوف مت کر. سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے واپس پرانی حالت پہ لوٹا دیں گے. یہاں مختصر قرآن کہتا ہے قال خذها ولا تخف، اے موسیٰ اسے پکڑ خوف مت کر. سنعیدها سیرتها الاولی واضمم یدک الی جناحک، دوسرا معجزہ کہ آپ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالیں، باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا. لنریک من آیاتنا الکبریٰ، اے موسیٰ ہم نے تجھے یہ معجزے اس لیے دیے تاکہ اس کے بعد ہم اور بڑے بڑے معجزے تجھے دکھائیں گے. اذهب الی فرعون، اب مسئلہ آیا سا. حضرت موسیٰ حیران ہے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. اللہ نے بتایا اذهب الی فرعون، تو جا فرعون کے پاس. اور انہ طغی، کیونکہ فرعون نے سرکشی کر رکھی ہے. قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. ویسر لی امری، یہ دعوت کا کام میرے لیے آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں وہ اعلیٰ درجے کی بلاغت نہیں تھی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے. یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھیں. واجعل لی وزیرا من اہلی، اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا، بہت مشکل. دائرہ کس کے دربار میں جا رہا ہوں؟ بادشاہ کے دربار میں جا کے بات کرنا ویسے ہی مشکل، اور وہ جو میرے قتل کے در پہ ہے اس کے پاس جانا تو اور زیادہ مشکل. تو میرا دست و بازو بنا دے میرے بھائی ہارون کو. دوسرے مقام پہ آتا ہے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس کو نبوت دے دے، مجھے نہ بھیج. تو اللہ نے فرمایا کلا، اے موسیٰ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تو جائے گا. ہاں تیرے بھائی کو میں تیرا دست و بازو بنا دیتا ہوں. تو ہارون اخی، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. اشدد بہ ازری، میری کمر کو مضبوط کر دے میرے بھائی ہارون کے ذریعے. واشرکہ فی امری، اور اس نبوت میں اس کو میرا شریک بنا دے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جو بھی دین کی دعوت اور تبلیغ میں جڑا ہوا ہے اس کے مخلص ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے جیسے اور بھی لوگ پیدا ہو جائیں، ون مین شو نہ بنوں میں، مجھے ہی عہدہ نہ ملے بلکہ اس عہدے میں میرے ساتھ دوسرے لوگ بھی شریک. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میں مفتی اعظم ہوں تو میں ہی مفتی ہوں، باقی سارے گھاس کھا رہے ہیں بھائی. تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل رہی تھی، نبوت سے بڑا کوئی مقام نہیں ہوتا. تو یعنی آپ کے دل میں چاہت آ سکتی تھی بھائی میں ہی ہوں، بس اس بنی اسرائیل میں اکیلا میں نبی ہوں تو عزت کس کی ہوگی؟ میری. پہلے انہوں نے کہا کہ میں نہیں، ہارون کو بنا دیں، کیونکہ ذمہ داری ہے بھائی یہ ہارون کو. جب اللہ اس پہ راضی نہیں ہوئے تو پھر ان کو بھی نبوت دے دیں تاکہ دونوں مل کے تیری دعوت اور تبلیغ کا کام کریں. تو واشرکہ فی امری، اے اللہ تو میرے اس معاملے میں اس کو شریک کر دے. کیوں؟ کئی نسبحک کثیرا، ہم دونوں مل کے جو تیری حمد و ثنا کریں گے وہ اکیلے نہیں کر سکتے. ہم دونوں مل کے تیری تعریفوں کا انبار لگا دیں گے فرعون کے سامنے، تیری تسبیح اور تحمید کا. انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ہم نے تجھے تیرا سوال دے دیا، جو تو نے چاہا وہ تیری چاہت پوری کر دی، یہ ہم نے تجھ پر ایک احسان کیا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ تو یاد کر ہم نے اس سے پہلے بھی تجھ پر احسانات کیے ہیں. اللہ اپنے احسانات کیوں گنواتا ہے بھائی؟ تاکہ جو کام دیا جا رہا ہے نا آپ وہ کام اچھی طرح سے کرو. اللہ ہم پر بھی اپنے احسانات گنواتا ہے، میں نے تمہیں یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، کیونکہ ہم پہ کام جو اللہ نے لگائے کیا لگائے؟ زنا مت کرو، فحش فلمیں مت دیکھو، غیبتیں مت کرو، نماز مت چھوڑو. تو یہ جو اللہ احسانات گنواتا ہے یہ اس لیے نہیں کہ اپنے احسانات کے نیچے ہمیں دبانے کے لیے، بلکہ احسان فراموشی سے بچانے کے لیے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ اس سے پہلے بھی میں تجھ پر احسان کر چکا ہوں. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی تھی. فرعونی آئے تھے تجھے قتل کرنے کے لیے، سارے بنی اسرائیل کے بچوں کو فرعون ذبح کرتا تھا، تجھے بھی ذبح کرنے کے لیے آئے. تو ہم نے تیری ماں کے دل میں ڈالا أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، کہ اس بچے کو تابوت میں ڈال دے. فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اس تابوت
دودھ کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے. وَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ ہم نے دریا کو حکم دیا کہ اسے کنارے پہ ڈال دے. يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ اور ہم نے یہ حکم دیا مقدر بنا دیا کہ وہ صندوق جب کنارے پہ نکلے گا تو اسے وہ لے گا جو میرا بھی دشمن اور اس موسیٰ کا بھی دشمن. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اپنے اور تیرے دشمن کے ذریعے تجھے پلوایا میں نے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي جب دشمن تھے دونوں تو بچ کیسے گیا؟ اے موسیٰ ہم نے تجھ پر احسان کیا کہ تیری محبت وہاں لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. بچے کے چہرے پہ ایک معصومیت اور ایک وہ ہوتی ہے، ایک محبت، اٹریکشن ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ چاہت کے باوجود بھی قتل نہیں کر سکے. اذ تمشی اختک اس وقت کو یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی، فتقول اور کہہ رہی تھی هل ادلکم علی من یکفل. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں تھے نا تو کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے. ادھر قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل صبر سے خالی ہو گیا جب پتہ چلا نا کہ فرعون نے یہ بچہ اٹھایا ہے. تو خواتین اکثر جذباتی ہوتی ہیں، وہ جا کے اگل دیتی ہیں تو میرا بچہ ہے میرے حوالے کرو. اگر وہ اگل دیتی تو فرعون نے فوراً قتل کر دینا تھا کہ یہ تو بنی اسرائیل کا نکلا. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا ہم نے موسیٰ کے ماں کی دل کو مضبوطی سے تھام لیا، صبر کی توفیق دی ہم نے. تو جب دودھ ہی نہیں پی رہے تو حضرت موسیٰ کی جو بہن تھی وہ گئیں اور کہنے لگی فرجع. دیکھو قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں سوائے حضرت مریم کے. حضرت مریم کا نام ہے وہ ایک ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ ان پہ الزام لگتا تھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، تو اللہ نے ان کو ثابت النسب بنایا کہ مریم. ورنہ قرآن ہمیشہ عورت کی پہچان ان کے مردوں سے کرتا ہے. موسیٰ کی ماں، فرعون کی بیوی، موسیٰ کی بہن، یہ الفاظ ہے قرآن میں. تو یہ جو آج کل سیکولر لبرل طبقہ ہے نا، اس نے عورت اور مرد کے رشتے کو بولو توڑ دی. انگریزوں میں جب تک تھوڑے سے انسان کے بچے تھے چند سال پہلے تک مرسز فلاں سے پکارا جاتا تھا. آج کل وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ، وہ بھی کہتے تھے مرسز نیلسن منڈیل، استغفر اللہ، مرسز مائیکل جیکسن یا مرسز فلاں فلاں، وہ بھی اس پہ فخر کرتے تھے چند سال پہلے تک. اب وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ. اور اس سے بھی زیادہ بدماشی ہے کہ مرسز غفار جو کہ ہے ستار، یعنی ستار وہ مرسز غفار ہے اور غفار مرسز ستار ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہی کون ہے ان میں. تو بیڑا غرق یار. اور کتنا بولوں میں سمجھانے کے، ان کو تم فالو کر رہے ہو، یہ تمہیں تمیز سکھائیں گے یار، بس کرو. کل کسی کا کلپ دیکھا، وہ سمجھا رہا تھا کہ موٹیویشنل اسپیکر تھا یونیورسٹی کا. اب یونیورسٹی کے بچے بھی بیٹھے ہوئے، اب پروفیسروں کا ادب کریں لیکن تمیز ان سے مت سیکھو خدا کے لیے. تمیز ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ مذہب نے. راستہ مذہب کا فالو کرنا پڑے گا تو انسان کے بچے بنو گے. تو وہ ماں باپ کے حقوق پر نا، میں نے کہا یہ ہمیں ماں باپ کے حقوق سکھائیں گے جو خود اپنے جن کے ابا ہوتے ہی نہیں ہے. آگے چلو بھائی جلدی جلدی میں مکمل کر لوں، آج میں نے جانا بھی ہے، ایک اور جگہ بیان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ہم نے تجھ پر احسان کیا. اذ تمشی اختک تیری بہن چلتی ہوئی جا رہی تھی، فتقول فرعون کے محل میں جا کے کہتی ہے هل ادلکم علی من یکفل میں تمہیں بتاؤں ایسا گھرانہ جو اس کی کفالت کر لے گا. فرجعناک الی امک اے موسیٰ ہم نے تیری ماں کی گود میں تجھے پہنچا دیا. کئی تقر عینھا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. دیکھو یہ حضرت موسیٰ کی ماں پر بھی احسان تھا، لیکن ماں پر ہونے والا احسان اللہ حضرت موسیٰ پر احسان کے طور پہ بیان کر رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے آپ کی ماں کے ساتھ اگر کوئی اچھا سلوک ہو تو غیرت مند آدمی اس کو اپنے ساتھ ہی اچھا سلوک سمجھتا ہے. آپ کے باپ کے ساتھ اگر کوئی نعمت ملے تو اس کا مطلب آپ کو ملی ہے وہ نعمت. تو اللہ کہہ رہے ہیں موسیٰ ہم نے تیری ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، ہم نے تیری ماں کا تیری وجہ سے خیال کیا. تو یہ احسان تیری ماں پر نہیں، اصل میں کس پر ہے؟ یہ تجھ پر احسان ہے. تو اس احسان کو بھی اس لسٹ میں شامل کر لے. تو غیرت مند لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. آگے چلو میرے بھائی، جب بھی میں غیرت کی بات کرتا ہوں وہ غیرت کے لوگ کچھ واقعہ یاد آتا ہے انگریزوں کا، وہ صوفے والا واقعہ غیرت. اچھا چلو آگے چلتے ہیں میرے بھائی جلدی سے. وقتلت نفسا اے موسیٰ پھر تو نے ایک انسانی جان کو قتل کر لیا تھا. غلطی سے کیا تھا نا. کتنے پریشانیاں ہوتی ہیں جب کوئی انسانی جان قتل ہو جائے تو کتنی ٹینشنیں ہوتی ہیں. تو فنجیناک من الغم ہم نے تجھے غم سے بچا لیا. اب دیکھو یہ ساری غلط زاویے سے دیکھو نا تو یہ سب ٹینشنوں کی باتیں ہیں. قرآن ہمیں یہ بھی سکھا رہا ہے کہ صحیح زاویے سے سوچو گے تو جو چیزیں تمہیں ٹینشنوں کی لگ رہی ہیں وہ اصل میں اللہ کی رحمتوں کی ہیں. ہم اگر الٹے طریقے سے یہ سب چیزیں سوچیں تو کیا رزلٹ ہوگا؟ یعنی ہمارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جو ایسی قوم میں پیدا ہوا تو ہم کیا کہیں گے؟ کوئی ناشکرا ہو، فرض کرو میں ہوں، اللہ نہ کرے میں ناشکرا ہوں، فرض کرو وہ ناشکرا میں ہوں. میں کہوں گا بے بھائی اللہ مجھے فرعونیوں کی نسل میں بھی پیدا کر سکتا تھا، مجھے غلام قوم میں پیدا کیا جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. ٹینشن میں زندگی گزری ہے میری، خدا کی قسم ٹینشن میں، غلام میں پیدا ہوا. پھر میرے اڑوس پڑوس کے جتنے بچے سے قتل ہو گئے، میں
اتنی مشکل سے بچاؤں نا، بس میں نہیں بتا سکتا تمہیں. میری ماں نے مجھے بچپن میں صندوق میں ڈال دیا تھا، یہ حشر ہوا ہے میرا. اور وہ نکلا کہاں؟ وہ دشمن کے محل میں نکلا. لو بھائی، لگتا ہے کسی نے کچھ کیا ہے، یقیناً یہ عامل تعویذ گنڈے کا اثر ہے. اس کے بعد اچھی بھلی زندگی گزرنا شروع ہوئی تھی. فرعون تو ویسے ہی ٹینشن دینے کے موڈ میں تھا. میرا تو کوئی قتل کا ارادہ نہیں تھا. ایک بندے کو میں نے بھلائی کے خاطر ایک مظلوم کی جان بچانے کے لیے تھپڑ مارا اور وہ بندہ ہی مر گیا. یار ہمیں تو یہ مولویوں نے غلط پٹیاں پڑھائی ہوئی، اللہ کو یاد کرو، توحید پر چلو تو مسائل ختم ہوتے ہیں. ہمارے تو روز بنی اسرائیل تو اللہ کو یاد کرتے تھے اور فرعون تو یاد نہیں کرتا تھا. ہمارے مسائل تو کم ہونے کے بجائے روز بروز بولو بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے. تو 100% بھائی یہ تو کسی نے کچھ کیا. کہاں ہے اللہ بھائی؟ آج کوئی بھی دنیا میں ظلم ہوتا ہے نا، جیسے فلسطین میں لبرل سیکولر لوگ بولتے ہیں گاڈ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، کہاں ہے اللہ؟ ہندوؤں کے کمنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، بھائی اگر اللہ اسلام برحق مذہب ہے تو مسلمان کیوں پس رہے ہیں چکی میں؟ یہ اتنی ترقی انگریز کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہمیں ان سب واقعات سے یہ سبق ملتا ہے. تو حضرت موسیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی اتنی مشکل سے میں سروائیو کیا اس سوسائٹی میں، تو میں نے تو ارادہ ہی نہیں تھا بندہ مارنے کا، بندہ مر گیا. اس کی وجہ سے مجھے جلا وطنی کی زندگی گزارنی پڑی، اور جلا وطنی کی زندگی گزار کے 8-10 سال میں نے بکریاں چرائی ہیں. بھائی آج تو میں یہاں تک پہنچا ہوں، یہ ایسے نہیں ہے. 10 سال بکریاں آسان ہوتی ہیں، لیکن اللہ ان سب چیزوں کو آزمائش کے بجائے نعمتوں کے طور پہ بیان کر رہا ہے. سورہ یوسف میں بھی یہی مضمون ہے نا سورہ یوسف کا. اور 10 سال بعد بکریاں چرا کے آیا تو راستہ ہی بھول گیا. لو بھائی شدید سردی ہے، راستہ ہی بھول گیا کہ مصر جانے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہاں؟ جاؤ بھائی ڈائریکٹ فرعون کے پاس. ان سب چیزوں کو اللہ نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے. کیسے؟ اے موسیٰ بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل ہو گئے، میں نے تجھے قتل ہونے سے بچایا. اور وہ صندوق نکلا فرعون کے دربار میں، اب تو قتل یقینی تھا. وہاں نہ صرف یہ کہ قتل سے بچایا بلکہ پال پوس کے بڑا کر دیا تجھے. پھر تجھ سے غلطی سے قتل ہو گیا، غلطی سے جس سے بھی قتل ہوتا ہے بچتا نہیں ہے، تجھے بچا لیا میں نے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور پھر تجھے ایک ٹھکانہ دیا، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا لیکن تو آزمائشوں میں ناکام ہونے نہیں دیا. تو اللہ فرماتے ہیں فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، جب تجھ سے انسانی جان کا قتل ہوا تو کئی سال مدین میں رہا. ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِي يَا مُوسَىٰ، پھر آج اس مقام تک تو پہنچا ہے اے موسیٰ. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، ان آزمائشوں سے جو میں نے تجھے گزارا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے اپنے لیے سلیکٹ کر لیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا داعی وہ کامیاب ہے جو آزمائشوں سے گزر کے آئے. نہیں آئی میرا خیال ہے. آج بیٹھے بیٹھے مفتی اعظم بن جاتے ہیں، بزرگ بھی بن جاتے ہیں اور بہت کچھ بن جاتے ہیں. ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی انشاءاللہ بتائیں گے. آگے چلتے ہیں میرے بھائی. اذهب انت واخوك بآیاتی، اے موسیٰ تو بھی اور تیرا بھائی بھی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ. ولا تنیا فی ذکری، میری یاد میں سستی مت کرنا. اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے. فقولا له قولا لینا، جا کے اس کے دربار میں نرم بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، شاید نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے. یہ بھی داعی کے لیے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، حضرت موسیٰ ڈائریکٹ کہاں جا رہے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں فرعون کے پاس؟ فرعون سے بڑی کوئی سرکار ہو سکتی ہے؟ اور جا کے بات بھی کر رہے ہیں نرم انداز میں. اللہ کہہ رہے ہیں آج اگر یہ کام زرداری کے ساتھ کوئی مولانا کر لے کہ زرداری صاحب کو سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں، آرمی چیف کو سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو زرداری ہو یا آرمی چیف ہو، آپ کا کیا خیال ہے کہ فرعون سے تو کمی ہوگا نا؟ اور میں اور آپ جو سمجھانے جا رہے ہیں کوئی مولانا، وہ موسیٰ علیہ السلام سے تو ان کا مقام کمی ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ جب حاکم کے پاس جاؤ نا جوتا لے کے جاؤ، پھر ہم مانیں گے یہ آدمی حکومت سے ڈرتا نہیں ہے. بھائی حکمرانوں کو سمجھانے کا طریقہ، پہلی بات اس سے پتہ چلی کہ حاکم کے پاس علماء کو جانا پڑے گا. اب کوئی موسیٰ نہیں آئے گا دوبارہ جس کو اللہ بھیجیں گے کہ اب تم زرداری کے پاس جاؤ یا آرمی چیف کے پاس جاؤ یا فلاں کے پاس جاؤ. دوبارہ اب کوئی موسیٰ نہیں آئے گا. حدیث میں صحیح حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اب علماء یہ کام کریں گے، نہیں کریں گے تو مجرم ہوں گے. جو نہیں کر رہے وہ نیک بنے ہوئے ہیں، جو کر رہے ہیں ان کو سرکاری درباری اور پتہ نہیں کیا کیا سے خطاب کیا جاتا ہے. تو دیر آر 2 types of علماء کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جو حکومت سے ملتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کہ میرے فلاں بچے کو وہاں لگا دو، میرے فلاں بچے کو ادھر جاب دلا دو، میرے فلاں بچے کو یہ پلاٹ دلوا دو، میرے فلاں بچے کی 4 شادیاں، استغفر اللہ، میرے فلاں بچے کو یہاں بھجوا دو. یہ ہوتے ہیں درباری ملا، ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے. اور جو ان کو سمجھانے کے لیے محبت سے ان کو سمجھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ درباری نہیں ہوتے، وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ، لعلہ یتذکر او یخشی. موسیٰ علیہ السلام اب
پریشان. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں مل کے کہنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو جا کے سمجھایا نا کہ بھئی اللہ نے آپ کو بھی نبوت دی ہے, دونوں چلو. تو دونوں کہنے لگے اے اللہ ہمیں ڈر ہے کہ فرعون ہم پہ سرکشی کرے گا, وہ زیادتی کرے گا, بغاوت کرے گا ہم پہ, وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں. اللہ نے فرمایا اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے, جب کوئی بڑا آپ کو حکم دے کسی بات کا, کتنا ہی نیک شریف شرفا تجربے کار ہو, آپ کو جو تحفظات ہوں آپ اس کے سامنے رکھ دیں کہ سر آپ نے یہ حکم تو دیا ہے لیکن اس میں یہ خطرات ہیں. کیونکہ کانفیڈنٹلی جو کام کیا جاتا ہے اس میں جان ہوتی ہے. جس کام کرنے میں آپ کو خود ہی اطمینان نہ ہو کہ پتہ نہیں میرا ہوگا کیا, وہ کام پھر ہوتا نہیں. تو جب بھی آپ دوسری شادی کرنے جا رہے ہو, میرے مشورے پر اشکالات ہو رہے ہیں, آپ میرے سامنے رکھ دو. استاد جی مجھے خطرہ ہے کہ وہ میں مار بھی کھا سکتا ہوں, میری ہڈیاں بھی ٹوٹ سکتی ہیں, میرے گھٹنے بھی ضائع ہو سکتے ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کیا کہ کون کون سے اسپیئر پارٹس آپ کے ایسے ہیں جن کو خطرہ ہے اور کون کون سے ایسے ہیں جن کو خطرہ نہیں, اور کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو پھر کانفیڈنٹلی آپ یہ کام کریں گے. خیر اللہ فرماتے ہیں قال لا تخافا اننی معکما. یہ بڑی مزے کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اور ہارون خوف مت کرو, اننی معکما